اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پراپرٹی ود نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چھٹا پراپرٹی ایڈوائزر کے ڈائریکٹر سیف مرل. آئیے آپ ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر. سر کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی جو ملک کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے, سیاسی جنگ چل رہی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پراپرٹی کے شعبے سے آپ منسلک ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ملک ہے یہ 2013 سے 18 تک بھی اس طرح کی کرائسس میں تھا. ایک حاکم وقت نے آ کے اس ملک کو سٹرینتھن کیا. تمام تر حالات کے باوجود اتنا سٹرینتھن کیا کہ گروتھ ریٹ جو تھا وہ تقریباً 5.9 پہ چلا گیا تھا. ریزرو جو تھے ملک کے وہ 24,000 ارب ڈالر پہ تھے. ڈالر کا ریٹ کنٹرول تھا. موٹر پہ بن رہے تھے. معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ استعمال کیا گیا اس ریاست کے ساتھ, اور اس کی سزا آج ساری قوم بھگت رہی ہے. یہ جو 3-4 سال گزرے ہیں یہ تو پچھلی حکومت کے جو انہوں نے کام کیے ہوئے تھے ان کام کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا ہے. یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, ڈرامے بازیاں کرنا, جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا, ایک پراپرٹی کو نہیں پورے ملک کی اکنامک کو انہوں نے تباہ کر دیا. آج ڈالر جو ہے وہ اتنا اوپر چلا گیا, ہمارے پاس اپنے ریزرو ہی نہیں ہے. پراپرٹی کا کام بھی تب بھی چلتا ہے جب ملک میں ریزرو ہوں, تمام انڈسٹری چل رہی ہو, معاملات سارے چل رہے ہوں. اب پتہ کیا کہتے ہیں وہ, یہ جی کرونا آ گیا تھا اس وجہ. وہ کرونا تو ہمارے ملک میں آیا ہی نہیں, اللہ نے ہمیں معاف کیا. جتنے مسلم ممالک تھے وہاں پہ کرونا نے افیکٹ ہی نہیں کیا, بلکہ لوگوں نے مال اکٹھا کیا. کرونا کی مد میں لوگوں نے مال اکٹھا کیا اور کرپشن کی. اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ سیریس نہیں ہوں گے پراپرٹی کا معاملہ بھی اسی طرح ہی مطلب اسٹک رہے گا. اب یہ ہے کہ کوئی سیریس ہو, اللہ تعالیٰ اس بحران سے جان چھڑائے. اور یہ سیریس دیکھیں ہماری بدقسمتی کہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے. ہماری بدقسمتی یہاں پہ آ کے ہو گئی ہے کہ ہم اپنے تھوڑے تھوڑے گوشت کے لیے ہم ریاست کی قربانی دے رہے ہیں. ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے, حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے. خاص طور پر میری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں, اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑیں اور اس ملک کے بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کریں. تمام قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی, تب بھی پراپرٹی کا کام بھی چلے گا اگر دوسری انڈسٹری چلے گی. دوسری ساری انڈسٹری پورا ملک, ہم زرعی ملک ہیں, زراعت ہمارا پیشہ ہے, زیادہ 70% لوگوں کا. اب ہماری حالت اس نوبت پہ ہوگی, آبادی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم اپنی گندم بھی جو ہے وہ باہر سے لے رہے ہیں. ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے. ہماری جو P&D کا شعبہ تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ ساتھ ساتھ سکول بناتے, یونیورسٹیاں بناتے, ساتھ ساتھ چیزیں مینیج کرتے. فلاں جگہ پہ اتنی بجلی چاہیے, 4-5 شہر اتنے بڑے کر دیے ہیں, وہاں پہ بھی پوری سہولیات نہیں. معاملہ یہ ہے کہ جب تک 5-10 سال تک اس قوم نے اپنے پیٹ پہ پتھر نہ باندھا اور لوگوں نے سیریس ایٹیٹیوڈ اسی رہے, وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے, وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے, اگر اسی طرح رہے تو یہ معاملہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. سیاسی بحران کا کیا حال ہے؟ سیاسی بحران کا یہ حال ہے کہ آج تک 75 سالوں میں ہماری سیاسی گرومنگ ہی نہیں ہوئی. اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ 75 سالوں میں تقریباً 40-45 سال ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ نے خود حکومت کی ہے, اور وہ بھی ایک ایجنڈے پہ نہیں کر سکے. آئے کسی اور مقصد کے لیے, بعد میں ان لوگوں کے ہاتھوں وہ تقسیم ہوگا. جب تک ملک میں بیسک رول چینج نہیں ہوں گے, نوکری کا ایک رول ہے جو آپ مطلب جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کا ایک رول ہے کہ ان کی عمر گھٹائی جائے. 10-15 سال بعد ویسے ہی دنیا کا ورژن چینج ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں وہی پرانا سسٹم تعلیم میں بھی چل رہا ہے, صحت میں بھی وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے. پورے جسم کو ایک آپریشن کی ضرورت ہے, میجر آپریشن ہو, اور ہر بندے کو اس کے لیے قربانی کے لیے تیار. ہم نے بہت سارا نقصان اپنے ملک کا کر لیا ہے اور مزید نقصان کر رہے ہیں, میرے سمیت ہر بندے کو. جب تک ہم اپنے ملک کا نقصان نہیں روکیں گے اس ٹائم تو یہ شعبہ تو اب مطلب بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے. یہ جو پراپرٹی والا شعبہ ہے یا دوسرے شعبے ہیں, پراپرٹی والا شعبہ اس ٹائم چلتا ہے جب اکراس دا بورڈ چیزیں جو ہیں وہ اکراس دا بورڈ چیزیں ٹھیک تو پھر پراپرٹی بنائی. اب جب لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو پراپرٹی کس نے خریدنی ہے؟ اصل معاملہ اس طرح ہے کہ میجر آپریشن کی ضرورت ہے. اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کا, بیوروکریٹس, اسٹیبلشمنٹ, جج, تمام لوگ جو ہیں
ان کا احتساب ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ, اور اس میں کسی کو بو نہیں آنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا غریب ملک ہے, یہ جو لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں, اب دیکھیں اگر میں ایک کپ چائے نہ پیوں تو اس سے ملک کا کوئی نہیں, 22 کروڑ ہیں, 22 کروڑ کپ نہیں پئیں گے تو ملک کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا. ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس گھر ہیں, جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں, گاڑیاں ہیں, پٹرول ہے. یہ پوری دنیا میں یہاں کا جو یہاں نظام چل رہا ہے, یہ ایشیا میں, اس جنوبی ایشیا میں, یہ پوری دنیا میں نظام نہیں ہے. بسیں ہونی چاہیے سیکٹریٹ جانے والوں کے لیے, ان کو گھر کا فنڈ دینا. اگر آپ اس معاملے کو اس طرح دیکھیں اور آپ لیں تو ایک سال کا اگر آپ جو ملازمین رہ رہے ہیں گھروں میں, ان کا اگر آپ بجٹ نکلوائیں, جو گھروں پہ خرچ ہوتا ہے ریپیئرمنٹ, جو ریپیئر کرنے کے لیے, وہ اربوں خربوں روپے, اس میں ہزاروں لوگوں کی. معاملہ ہمارا ہر طرف سے پھنس چکا ہے, ہم نے بڑی عیاشی کر رہی ہے. اب خدا را اس ملک پہ رحم کریں. اگر رحم نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی اسی طرح ذلیل ہوں گی جس طرح ہم 75 سالوں میں ذلیل ہو رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق ساری چیزیں ہوں, اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. ریاست کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے, ریاست کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. آپ اگر اکراس دا بورڈ اگر آپ چیزیں نوٹ کریں, جو محلے میں دکاندار ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے, ہم پراپرٹی والے اپنی مرضی کر رہے ہیں, بزنس مین اپنی مرضی کر رہا ہے, مولانا حضرات اپنی مرضی کر رہے ہیں, استاد اپنی مرضی کر رہا ہے, ڈاکٹر اپنی مرضی کر رہا ہے. یہ چیزیں اب بند ہونی چاہیے, ورنہ ہمارا سانس جو ہے وہ بالکل گھٹن کے نزدیک ہے. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نا ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا. ریاست کی ذمہ داری تب ہوتی ہے جب معاشرے میں معاشرتی بلڈنگ ہو. آج تک بدقسمتی ہے کہ ہمارے سلیبس میں معاشرتی بلڈنگ نہیں ہوئی. ہمیں یہ نہیں پتہ ہے, ہم آج بھی 4-5 حصوں میں تقسیم ہیں, پنجابی, سندھی, بلوچی, پختون. یہ ختم ہونا چاہیے تھا. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے تھا, وہ ہے پاکستان, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ایجنڈے پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں, ایک نبی کے اور ایک قرآن کے. اس کے علاوہ آگے ساری جتنی چیزیں ہیں, اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو ساری چیزوں کا جواب, ہر بندے نے اپنی 1 انچ 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے, اور اس طرح اس وجہ سے وہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے مطابق ہو. اس وجہ سے یہ سارا معاشرہ جو ہے وہ گرداب کا شکار ہے. جب چیزیں اکراس دا بورڈ ڈیزالو ہوں گی اور لوگ ان کو ڈیزالو کریں گے اور اپنی انا ختم کریں گے, ساری چیزیں ٹھیک. آج بھی اس ملک میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. اگر ہم کل کام کو لگ جائیں اور پوری قوم ایک محنت کرے, 4-5 سالوں بعد یہ بحران ختم ہو سکتا. میں نے 13 میں دیکھا ہے, اس سے بڑا برا حال تھا. کوئی 12, 14, 18 ہزار 15 ہزار میگا واٹ بجلی کم تھی. ریزرویز سے اور زیادہ گر گئے تھے. ڈالر 40-50 روپے اس ٹائم چھلانگ گیا تھا. اور ایک بندے نے سیریس آ کے, پتہ نہیں اسے کس چیز کی سزا ملی ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آئی اس کو کیوں اس طرح کیا گیا. ہاں معاملہ اس طرح نہیں ہے. ہاں سیاسی پارٹیوں پہ آ جاتا ہے جی وہ فلاں سیاسی پارٹی ہے, فلاں لوگ ہیں, فلاں چیز ہے. بھائی جان, جو سٹرکچر ہوگا جس معاشرے میں آپ رہیں گے, آپ سے انڈیویجول سوال نہیں کیا جا سکتا. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں سے ہی آپ کھانا کھائیں گے, وہاں سے ہی تنخواہ لیں گے. جو نظام چل رہا ہے آپ نے اس کو ہی پرو کرنا ہے, آپ علیحدہ نظام نہیں رہے. اب سیاسی پارٹیاں باہر سے تو آئی نہیں ہیں. میں آج بھی اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں. کیا سیاستدان نہیں کریں گے؟ کیا بیوروکریٹ نہیں کریں گے؟ جب ہمیں سب سے پہلے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یار آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا ہے, جب آپ نے کوئی کمانا ہے تو اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹوں کے لیے. یہی معاشرے کا سارے کی صورت حال ہے. اب ہوا کیا ہے, میڈیا والے اپنی بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ والے اپنی بات کر رہے ہیں, سول لوگ اپنی بات کر رہے ہیں, جو مذہبی طبقات ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنی یہ سب لوگوں کو یہ چیز چھوڑ کے اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اپنے مفادات کو چھوڑیں گے اور چیزوں کو چھوڑیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ, یہ جنت ہے. یہ جنت ہے. ہمارے ہاں 4 موسم ہے. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں کہیں 4 موسم نہیں. یہاں پہ فقیر کو بھی کھانا مل جاتا ہے. کسی کے پاس اگر کرایہ نہیں ہے تو اس کو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچ سکتا ہے. ابھی تک لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہمارے ہاں کافی اچھا سٹرکچر تھا پنجاب میں, اور اتنا برا حال ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے پوچھتے تھے کہ یار آپ بیمار ہو, ٹھیک ہو.
تھوڑی سی محبت اور گرومنگ کی ضرورت ہے. گرومنگ کیسے ہوگی؟ ہمارا اسکول سسٹم ٹھیک ہو, تعلیم کا سسٹم ٹھیک ہو. یار اگر کل ہی یہ تعلیم کا, اب دیکھیں بدقسمتی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ کسی دفتر میں جائیں تو دفتر نہیں ہے, اسٹیٹ کے پاس آفیسز نہیں ہیں, انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں کاٹی ہوئی ہیں اور اپنے امپلائی جو ہے ان کو کنال دو کنال کے گھر قسطوں پہ دیے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ, یہ جو کام ہے یہ ہمیشہ ریاست کرتی ہے. آپ کسی دنیا کے ملک کا وزٹ کر دیں, اب پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں یہ جو ہماری سوسائٹی ہے, ایک بندے نے آ کے کس طرح کر کے سوسائٹی, گورنمنٹ کی سوسائٹیوں کا حال دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی سہولیات نہیں دے رہے کوئی. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیتے اور اس کا سارا حجم اب اگر کوئی بنانا شروع کرے تو وہاں پہ فائل پہ یہ بڑے بہت مسائل ہیں. اگر 3 دن بھی ہم اس پہ انٹرویو کرتے رہیں تو مطلب تھینک یو ویری مچ سر. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت مشکور ہے کہ آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں نظام ٹی وی کا اور خاص طور پہ آپ کا اور آپ کے کیمرہ مین کا. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ پہ رحمت کرے اور اس ملک پاکستان پہ رحمت کرے. اور ہمیں ہماری جو ہم جیلی اناپرست لوگ ہیں تو ہماری جیلی اناپرستی ختم ہونی چاہیے. ہمیں صرف ہمارے بچوں کا, ہمارے آباء و اجداد کا یہی اسٹیک, ہم تو چھوٹے بندے ہیں, ہمارا اسٹیک اسی ملک میں ہے. خدا را اگر کوئی میں نے غلط بات کی ہے, کسی کی دل آزاری تو میں بھی معافی چاہتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ خدا را صرف اور صرف ریاست کے لیے سوچیں, اپنے لیے نہ سوچیں. بہت شکریہ. ہاں جی, تو ناظرین یہ تھے چٹا پراپرٹی ایڈوائزر کے ڈائریکٹر سیف مرل. انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا ہمارے حکمرانوں کو بھی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشفن کو اجازت دل دیے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. روحانی آسودگی کے لیے بہترین مسجد کا قیام الغرض مصروف عمل ہے. چائنا اسکیم میں موجود جامع مسجد علم فاطمہ خدمت خلق کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ خوبصورت مسجد دین سے وابستگی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس مسجد کا ڈیزائن خاص طور پر مسجد نبوی شریف کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ عاشقان رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سکون پہنچے. در و دیوار پر نقش و نگاری اور دلکش ٹائلوں کا کام اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نمازیوں کی سہولت کے لیے انتہائی مہارت سے ہوادار اور کشادہ 3 فلورز تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ نماز ادا کرتے وقت نمازیوں کو آسانی میسر آ سکے. اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں. تینوں منزلوں کی کشادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکا ہے کہ بیک وقت یہاں کم و بیش 4000 سے 4500 کے قریب بندگان خدا سربسجود ہو کر اس خدائے بزرگ و برتر کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں. اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں. عوامی مفاد کے ان منصوبہ جات کے اجراء میں اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوق خدا کی خدمت کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو ماڈل سٹیل کی انتظامیہ کے کاروباری اصولوں میں روز اول سے ہی اہم جزو کی حیثیت سے شامل رہا ہے.